بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. آج انشاءاللہ تعالی ہم حدیث 11 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، بے یقینی سے بچنا۔ حدیث انشاءاللہ تعالی میں بھی پڑھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ ان ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتی رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعو ما یریبک الی ما لا یریبک۔ رواہ ترمذی النسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ حدیث کا ترجمہ: ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھا ہے، جو بات تمہیں دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو اور وہ بات اختیار کرو جو تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے۔ یہ حدیث انسان کی زندگی میں پیش آنے والے معاملات، چاہے وہ معاملات دینی ہو یا دنیاوی ہو، ان کو نپٹانے اور طے کرنے میں بہترین رہنما ہے۔ اگر ہم اس کو حدیث کو اچھے سے سمجھ لیں گے آج انشاءاللہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں اس حدیث سے رہنمائی ملے گی۔ قرآن کی آیت سورہ ال عمران آیا 102 اس کے حوالے سے حدیث کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز نہ مرنا یا ہرگز موت نہ آئے تم کو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا بھرم رکھنے والوں، یا اے ایمان کا دم بھرنے والوں، اے ایمان والو۔ یہ وہ آیت ہے جس کو سن کر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ کون ہے جو اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے، اللہ کی معرفت کا حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اے رب، ہم تمہیں پہچان نہیں پائے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، ہم تیری بندگی نہیں کر پائے جیسا کہ بندگی کرنے کا حق تھا۔ دیکھیں، ہمارا قرآن پڑھنا اور صحابہ کا قرآن پڑھنا، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، ٹھیک ہے، برکت کی خاطر پڑھنا چاہیے، ڈیفینیٹلی، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام ثواب کی خاطر، برکت کی خاطر کے ساتھ ساتھ جب وہ قرآن پڑھتے تو ان آیات میں اپنے آپ کو تولتے تھے، اپنے آپ کو رکھتے تھے کہ ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پیش نظر عمل تھا، اس لیے وہ گھبرا جایا کرتے تھے جب کوئی اس طرح کا حکم آتا تھا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم نے یہ آیت قرآن کی پڑھی ہوگی، اور ہمیں بالکل بھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا بات کر رہے ہیں، کون سا اللہ کا حق ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، بندہ متقین کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک کہ ان باتوں کو بھی چھوڑ دے جن میں کوئی حرج یعنی کہ نقصان نہیں ہے، ان باتوں میں مبتلا ہونے کے ڈر سے جن میں حرج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حدیث 6 میں ہم نے حلال اور حرام کی بات پڑھی تھی، اور اچھے طریقے سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور گرے ایریا کیا ہے۔ پھر قانون ہمیں کیا معلوم ہوا تھا، کیا پڑھا تھا کہ جس چیز کی حرمت ثابت نہیں وہ حلال ہے، قانون میں وسعت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچ جاؤ، جو بچ جائے گا اور وہ اپنے دین کی، وہ اپنے ایمان کی، وہ اپنی عزت کی اور ناموس کی حفاظت کر لے گا، یعنی کہ ایسی چیز کو چھوڑ دو جو دل میں خلجان پیدا کرتی ہے، دل میں بے چینی پیدا کرتی ہے، دل میں شک پیدا کرتی ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس کو بالکل چھوڑ دو۔ اس حدیث کا معاملہ جو ہے نا یہ دل سے ہے، کیوں؟ کیونکہ دل بتا دیتا ہے چیز درست ہے یا غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو فرماتے تھے کہ اپنے دل سے پوچھو، اس سے فتویٰ لو، یہ بہترین مفتی ہے، یہ تمہیں بتا دے گا۔ پھر یہ کہ اس حدیث کا حکم عام ہونے کے ساتھ ساتھ خاص بھی ہے۔ کیسے؟ کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، جن کے دلوں میں یقین ہے، جن کے دل کتنے دل زندہ ہیں۔ دل زندہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جس میں روح ہے خداوندی جو اللہ نے ہمارے اندر بھی پھونکی ہوئی ہے، اس میں حرارت ہوتی ہے، اس کو روح خداوندی، اس کو دل زندہ کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں جس کو ضمیر بولتے ہیں، یہ وہ دل زندہ ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ مخفی چیز ہوتی ہے نا، اور یہی روح خداوندی ہے، وہ مخفی ہے، اس روح کا مسکن ہے، اس دل کا، اس قلب کا مسکن ہے، اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے، ایمان ایک دل کی کیفیت ہے۔ اس لیے دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اسلام پر کیا، اور اسلام کا دارومدار اقرار باللسان پر ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 بہت خوبصورتی سے اس چیز کو واضح کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، ایگزیکٹلی انٹرپریٹ کر رہی ہے، ایگزیکٹلی وہ میننگ دے رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ بدوی لوگ کہ ایمان لے آئے ہم، ان سے کہیے نہیں ایمان لائے تم، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم، اور ہرگز نہیں داخل ہوئے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں، مطلب کہ ابھی ہرگز داخل نہیں ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم فرمانبرداری اختیار کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہ کمی کرے گا وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی، بے شک اللہ ہے بہت درگزر کرنے والا اور ہر حالت میں رحم فرمانے والا۔ انسان کو جب ایک معاملہ شک میں ڈال دیتا ہے یا انسان کو شک ہو جائے، اس کے مقابلے میں یقینی علم کو پکڑ لو، یقینی بات کو لے لو، تو جو یقین کی بات ہے اس کو پکڑ لیا جائے گا، اور جو بات شک میں ڈالنے والی ہے اس کو دور کر دیا جائے گا، اس کو دماغ سے نکال دیا جائے گا۔
اب کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کا سیاق و سباق کو ہم پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ابو حورہ سعدی رضی اللہ کہتے ہیں میں نے حسن بن علی رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث یاد کی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول، یہ فرمان یاد رکھا ہے کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک میں ڈالنے والی چیز۔ مطلب کہ ہماری زندگیوں میں عام طور پر اطمینان، چین، سکون، پیس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مطمئن نہیں ہوتے، دماغ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ میں کروں یا نہ کروں، کہوں یا نہ کروں، اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ کر یقینی چیزوں کو لے تاکہ دل میں اطمینان پیدا ہو، دل میں سکون پیدا ہو، جو کام کر رہے ہیں وہ اطمینانیت کے ساتھ کریں۔ مثال کے طور پر میلاد کی بات لیتے ہیں، ہر سیشن میں میلاد کی بات ہوتی ہے۔ آج چلو میں آپ کو میلاد کی مثال دیتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے وہ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے، اور جو کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم اپنی بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہ کریں؟ کیا یہ دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، آپ کے لیے کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں ہم کر سکتے جب تک کہ پکی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، اور آپ کی پکی دلیل نہیں ہے تو شک میں ڈالنے والی چیز ہے۔ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بچوں کی ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کریں گے۔ بچوں کی ہم نے خود ہی بنا لی، ادھر ادھر کے دیکھو، دوسرے کلچرز کو دیکھ کے اس چیز سے ہم نے اپنی دین کا اس کو حصہ بنا لیا، اور نہ صرف دین کا، اپنے ہی دین کا حصہ بنے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امپلیمنٹ کرنے لگ گیا۔ سبحان اللہ، کہ دین کا حصہ ہے یا دنیا کا؟ پھر ایسی چیز کو چھوڑ دو جن کی وجہ سے شک آتا ہو، جن کی وجہ سے دلی اطمینان میں نہ ہو، جس کی وجہ سے پتہ ہی نہ ہو یہ صحیح کر رہے یا غلط کر رہے، ثواب ہے یا گناہ ہو رہا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حورہ سعدی کہتے ہیں میں نے حسن بن علی رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی باتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک سمیت اسے منہ سے باہر نکال دیا۔ اب امیجن کریں اگر ہم ہوتے، ہمارے میں سے کوئی ہمارا بچہ اٹھا کے کھا لیتا کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے کھانے دو، نیور مائنڈ یہ صدقہ ہے، نیور مائنڈ اس پہ حق ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ دیکھیں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تھوک بھی نکلوا دیا اور دوسری کھجوروں میں ڈال دیا۔ ایک آدمی کہنے لگا اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، یعنی کہ جو صدقے کے لیے فکس ہو گیا ہے اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ میں ہمارا حصہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شک والی چیزوں کو چھوڑ کر بغیر شک والی چیزوں کو اختیار کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ تو اپنے لیے ایک قاعدہ لے لیں کہ انشاءاللہ جو چیز شک میں ڈالے گی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس چیز میں آپ کو اطمینان ہے، دل کی سکون آپ کو مل رہا ہے، اطمینانیت مل رہی ہے تو اس چیز کو لے لیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم الفاظ کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ ابی محمد کنیت ہے، یہ کنیت کس کو کہتی ہے؟ شناختی نام کو کہا جاتا ہے، یا جس کی وجہ سے پہچان ہو انسان کی اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارا سرنیم ہے، اس وقت عربوں میں کنیت عام تھی۔ الحسن بنی علی بنی ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے، اور عربی میں بیٹے کا بیٹا ہو تو اس کو حفید، یعنی کہ حافا یا دال حفید کہتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالی بن علی یعنی کہ حضرت حسین کے بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اٹھا کر کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی کہ حسن رضی اللہ سردار بنے گا،
اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ آپ دیکھیں 4 خلیفہ راشدین کے بعد انہی کو خلافت دی گئی، اور دوسری طرف امیر معاویہ تھے جو کہ خلیفہ بنے تھے، ان کو اس سے پہلے شام وغیرہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی، تو خلافت کے تقریباً کہتے ہیں کہ 6 مہینوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ خود اپنی مرضی سے انہوں نے یہ خلافت کو چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت کہتے ہیں کہ خیر پھیلی اور لڑائی جھگڑوں سے وہ بچ گئے، امن قائم رہا، جس کے نتیجے میں اسلام کا اتنا بول بالا ہوا کہ اسلام دور دور تک پھیلا۔ پھر آگے کیا ہے، وَرَيْحَانَةِ رضی اللہ عنہما قال، کہ ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھول کو، اور جس کی خوشبو بہت عمدہ ہو۔ جو پاکستان میں نیاز بو ہے نا، اگر کسی نے آپ میں سے دیکھی ہے تو وہ نیاز بو، اس کا کتنا خوبصورت، کتنا پیاری اس کی سمیل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ریحان اس خوشبو کو کہتی ہے۔ جیسے یہ انڈین کے درمیان وہ تلسی ہے نا، تھوڑا تھوڑا اس میں فرق ہے، لیکن خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اس کی۔ کہتے ہیں کہ جب مقربین جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو وہ ریحان یعنی کہ خوشبو کے ساتھ آتے ہیں۔ اس پھول کے بہت سے فائدے بتائے جاتے ہیں۔ اس کی خوشبو انسان کے اندر راحت پیدا کرتی ہے، سکون دیتی ہے، انسان کو پرسکون بناتی ہے۔ حسن اور حسین دونوں کو پھول سے تشبیہ دی گئی، کیوں؟ اور کہا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ خصوصی محبت، خصوصی پیار کیا کرتے تھے۔ ہمیں کیا سبق یہاں سے ملتا ہے؟ تو ہمیں بھی بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، محبت اور نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زبان باہر نکالا کرتے تھے، یوں، جب وہ آپ کی زبان دیکھتے تو کھل کھلا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ، بچوں کے لیول پہ جا کے بات کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے اور منہ بھر کر پانی کی پھوار مجھ پر پھینکی، یعنی کہ بچوں کو چھیڑا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، سلوک کے ساتھ، نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ بلکہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی پیار اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بچوں کو خود جا کے ان کو سلام کرنا چاہیے۔ دیکھیے مسجد میں ہم جاتے ہیں نا، بچے ساتھ آئے ہوتے ہیں، ہم بچوں کو اگنور ہی کر دیتے ہیں۔ ہم بڑوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک بہت اچھی مثال میں آپ کو دوں گی کہ کسی کے گھر جاتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں نا آپس میں باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں بھی ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ خاص خیال رکھا کریں کہ گھر میں آنے والے بچوں کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہاں ہم کسی کے گھر آئے ہیں۔ بڑوں نے تو باتیں کرنی ہی ہوتی ہیں، لیکن بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا خاص وقت دیں تاکہ ان کو کوئی چیز یاد رہے۔ اسی طرح جب بچے مسجدوں میں آتے ہیں تو ان کو تھوڑا ٹائم دیا کریں، خود جا کے ان کو سلام کریں، خود ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ کیا ہے کہ ان کا دل لگے کہ ہاں ہم اسپیشل فیل ان کو کروائیں گے تو وہ اسپیشل فیل ہوں گے نا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پر بٹھاتے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دوسری ران پر بٹھاتے اور دونوں کو ملاتے اور دعا کرتے، اے اللہ ان دونوں پر رحم کر، میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ حضرت اسامہ کون تھے؟ ان کے آزاد کردہ غلام زید کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ جو تھے نا ان کا رنگ کالا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت سفید رنگ کے تھے۔ اب دونوں کو اکٹھا بٹھاتے، ایک کو ایک ران پہ دوسرے کو دوسری ران پہ۔ اب اندازہ لگائیں، آپ کسی کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کر رہے، کوئی نو ڈسکریمنیشن، نہ کالے اور گورے کی، نہ غلام اور آزاد کی، نہ اپنے اور پرائے کی۔ یہ ہے سنتے جو سیکھنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اخلاق ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ کسی میں کوئی امتیاز نہیں ہے، امیر اور غریب کا، چھوٹے اور بڑے کا، کالے اور گورے کا، غلام اور آزاد کا، اپنے اور پرائے کا، سب ایک ہیں۔
سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، سب کے اندر دل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، سب کے اندر احساسات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کھیلتے اور آپ کی پشت پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کو پکڑا، کچھ لوگوں نے، اور ان کو دور لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرا تو کہا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، جو مجھ سے محبت کرے انہیں چاہیے کہ وہ ان سے بھی محبت کریں، کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد سے محبت کریں۔ ہمارا دین ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، آپ کے خاندان والوں سے محبت کرنی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا کہ جب بچہ نماز میں تنگ کر رہا ہو تو اسے پکڑ کر ادھر ادھر نہ کرے، وہ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جائے گا۔ ابھی نئی نئی جگہ ہے اس کے لیے، شروع میں بچے تنگ کرتے ہیں، آپ بھی دیکھیں کتنا ایکسپیرینس ہے، شروع میں بچے بھاگتے دوڑتے ہیں، جگہ کھلی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ کھیلنے کی جگہ ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ہم پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو شروع میں یا تو والدین مائیں کیا کرتی ہیں، ان کو پکڑ کے بٹھاتی ہیں، یا مائیں ان کو بار بار چپ کرواتی ہیں، وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں۔ یہ اس محفل کی برکت ہوتی ہے کہ وہ بچہ خود سیکھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا تھا، حتیٰ کہ آپ جماعت کروا رہے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ بچے کو نماز کے لیے جب لے کے آئیں تو اگر وہ رو رہی ہیں، کیونکہ زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، گھر میں آپ ہوتی ہیں، آپ گھر والے 2-4 لوگ ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی ان کو یوز ٹو ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بار بار پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، چپ کرا رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی ہماری نماز میں بھی خشوع نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کی نمازوں میں بھی خشوع نہیں، تو آرام سے اٹھا دیں بچے کو، کمفرٹ دیں، جب سجدہ کرنے کے لیے جائیں تو تب اس کو نیچے بٹھا دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کہتے ہیں مشابہت رکھتے تھے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے تو دیکھا حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی تھے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے، علی کی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی ہنس دیے، ان کو اس پہ تکلیف نہیں ہوئی کہ میرے جیسا نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیوں کہا۔ سبحان اللہ۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے پوچھا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے دن بعد حاضر ہوتے ہو؟ عرض کیا اتنے دنوں میں میرا آنا چھوٹا ہوا ہے۔ اس پر وہ بہت ناراض ہوئی۔ میں نے کہا اچھا آپ جانے دیں، میں آج ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں گا، ان سے اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے کہوں گا۔ میں گیا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک نماز میں مشغول رہے، یعنی کہ نفل پڑھتے رہے، عبادات اپنی کرتے رہے۔ عشاء پڑھ کر لوٹے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو پوچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کوئی کام ہے؟ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا وہ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، ان کو ٹائم نہیں مل سکا کہ اپنی والدہ سے کہا تھا نا تمہاری اور اپنے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، مغفرت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مطلب کہ جانتے تھے ان کو کتنے کہ کوئی کام ہے، اور پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے، ان کو اتنی بھی نہیں ٹائم دیا کہ وہ بتائیں کیا کام ہے، خود ہی کہا کہ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آج اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ خوشخبری دینے کی اجازت چاہی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین رضی اللہ ہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کہ دیکھیں ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو اس چیز کا احساس دلائیں، بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں، دین کی مجلسوں میں لے کے جائیں، ان کو تلقین کریں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا، بچے بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، انسان ہیں، نسیان سے بنے ہیں۔
جب ہم مسجد میں جاتے ہیں یا ایسی محفل میں جاتے ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کر اٹھتے ہیں. ایون دو ہم بچوں کو لے کے آتے کہتے ہیں ان کی زبان ہی ان کو سمجھ نہیں، لیکن اس محفل کا اثر وہ ضرور لے کر اٹھتے ہیں، اس محفل کی برکت وہ ضرور لے کر اٹھتے ہیں. کچھ سیکھیں گے تو یہی عمل میں آئے گا نا. اس طرح کی محفلوں میں جب ہم لے کے نہیں جاتے تو وہ کچھ نہیں سیکھیں گے. اگر وہ سیکھیں گے نہیں کوئی چیز عمل میں نہیں آئے گی. عمل میں آئے گا پھر ہی صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کا حقدار ہوگا نا. قرآن کے ساتھ ساتھ سیرت کو سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کو سیکھنا، شریعت کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنا. اب حدیث کا اگلا حصہ، دع ما یریبک الی ما یریبک یا ما یریبک. دع ما چھوڑ دو، یریبک جس چیز کی وجہ سے تمہیں شک اور بے چینی لاحق ہو جائے، الی ما یریبک اس کو اپنا لو جس کے ساتھ شک اور بے قراری لاحق نہ ہو. صرف چاند الفاظ جس میں اتنا بڑا مفہوم چھپا ہوا ہے کہ یہ جامع ترین الفاظ شمار کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا، مطلب کہ چاند الفاظ کے اندر زیادہ بڑی بات کو واضح طریقے سے کہنے کی صلاحیت کا ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. یہ صلاحیت آپ کو، یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ مختصر الفاظ کے چناؤ کر کے بہترین اور مفید بات آپ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی تھوڑے الفاظ میں بہترین اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی حکمت عطا فرمائے، آمین. شک والی چیز چھوڑ دو اور جس میں شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، وہ لے لو. اس سے انسان بہت سی باتوں سے بچ جاتا ہے. کیسے کہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ ہاں اس میں شک نہیں ہے. اور اس صورت میں جب چیز وسوسے کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اگر وسوسے کی حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں. یعنی کہ وسوسوں کی پرواہ نہ کریں. شک کی حد تک تو ٹھیک ہے. شک کا اصول کیا بتا دیا گیا؟ شک والے کام میں یقینی بات پر اعتماد کر لیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو شک کو چھوڑ کر یقینی رکعتوں کو لے لو. 3 پڑھی ہیں تو 4 کو، 3 پڑھی ہیں یا 4، اس میں شک ہے تو کیا کریں؟ 3 کو لے لو، وہ یقینی ہے. 4تھی شک والی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی جگہ ایک اور رکعت اینڈ پہ پڑھ لو اور آخر میں سجدہ سہو کر لو، دل کو اطمینان مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو سجدے شیطان کے لیے، جو سجدہ سہو کریں گے یہ شیطان کے لیے ہے، ذلت کا سبب بن جائیں گے اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس شیطان نے آپ کو بھلوا دیا تھا، آپ کو شک میں ڈالا، میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، نماز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے ایکسٹرا سجدے کر لیے. کیوں؟ کیونکہ جب سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ شیطان کو برا لگتا ہے، اسی لیے سجدہ سہو کے لیے کہا گیا. کہ شک میں خلجان میں ہم پڑے رہیں کہ 3 پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی اور سارا دن اسی سوچ میں نکل جائے، کیوں نہ دیر اینڈ دین اسی وقت ایک اور ایکسٹرا رکعت پڑھی اور اینڈ پہ سجدہ سہو کری اور اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدہ سہو دیا دل کی اطمینان کے لیے. اور شیطان کو ہم نے اور نیشہ دکھایا جس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، جس نے میرے دل میں جس نے مجھے بھلوا دیا نماز میں، تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور موقع دے دیا کہ میں اور سجدہ کروں. سبحان اللہ. عام طور پر شکوک کہاں کہاں لاحق ہوتی ہیں، یہ اگر ہم جان لیں تھوڑا سا. وہ عبادات میں شک پیدا کرتا ہے، طہارت میں شک پیدا کرتا ہے، وضو میں شک پیدا کرتا ہے، معاملات میں شک پیدا کرتا ہے. بعض اوقات نکاح کے معاملے میں شک ڈال دیتے ہیں. سننے والی بات ہے یہ، سبحان اللہ. کہ کسی بھی معاملے میں شک ہو جن کا تعلق ہمارے دین سے ہو تو اس شک کو دور کر لینا چاہیے. یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ شک کو چھوڑ کر یقین والی چیز کو اختیار کر لو. اب میں یہاں پہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں وہ آپ کے سامنے روایت رکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز ظہر تھی یا عصر، لیکن میں بھول گیا کہ آپ نے کون سی نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لگی ایک لکڑی کی جانب گئے اور اس میں اپنا ہاتھ رکھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا آپ غصے میں ہیں
اور جلد باز لوگ مسجد سے کے دروازے سے نکل گئے اور کہنے لگے نماز کم ہو گئی، نماز کم ہو گئی، نماز کم کر دی گئی۔ لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ بھی تھے، لیکن وہ دونوں ڈرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کچھ نہ بات کر سکے یا کچھ نہ کہہ سکے یا کچھ پوچھ نہ سکے۔ لوگوں میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ لمبے تھے، جس کو ذل یدین کہا جاتا تھا، اس کا نام مشہور تھا، یعنی کہ دو ہاتھوں والا، لمبے ہاتھوں والا کہا جاتا ہے کہ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسا یہ کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر واپس گئے، 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کے جیسا یا ان سے لمبا سجدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ 3 رویے نظر آئے۔ پہلا تو یہ کہ جن کو کوئی پرواہ نہیں تھی، تھوڑی پڑھی گئی ہے یا زیادہ پڑھی گئی ہے، تھوڑی ہونے پہ خوش تھے، بس فوراً سے پڑھی اور نکل گئے۔ دوسرے وہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، عزت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے۔ اور تیسرا یہ کہ سوال کرنا، اعتدال کا رستہ جو تھا کہ سوال کیا جائے، شک کو دور کیا جائے۔ اگر شک دور نہ ہوتا تو خلجان میں پڑے رہتے نا، کم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں یا نہیں ہوئی، باہر جا کے دوسروں کو بولنے اور بتانے کی جگہ پہ جس سے غلطی ہوئی، جس چیز نے آپ کو شک میں ڈالا، جس انسان نے شک میں ڈالا، اسی سے بات کر لی جائے نا۔ تو اس نے کیا کیا؟ بہترین عمل کیا، سوال پوچھا، شک وہیں پہ دور ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کی بنیاد پہ دوبارہ سے اس کو درست بھی کیا اور اس کے لیے کمپنسیٹ بھی کیا۔ پھر اسی طرح شک عبادات میں کیسے ہوتا ہے؟ روزے کو دیکھ لیں، شک کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلہ بن ظفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے، تو ان کے پاس ایک بنی ہوئی بکری لائی گئی، تو آپ نے فرمایا اسے کھائیں۔ تو ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ پس عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اس دن روزہ رکھا جس میں لوگوں کو شک ہو، تو اس نے ابو القاسم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب دوبارہ چاند دیکھو تو چھوڑ دو، اور اگر مطلع ابرالود ہو تو اس مہینے کی مدت یعنی کہ 30 دن پورے کر لو۔ متفق علیہ کی یہ حدیث ہے۔ پھر اسی طرح اگر کھانے پینے والی چیزوں میں شک آ جائے تو اس کو یقینی بنا لیں، شک سے نکل کر یقین میں آ جائے۔ ثابت بن مدیہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں موجود تھے، ہمیں کچھ سانڈ ملے، ان میں سے ایک بھون کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا لیا اور اس سے اس کی انگلیاں گنی اور فرمایا بنو اسرائیل کی ایک قوم کو جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ کون سا جانور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا اور لوگوں کو منع بھی نہیں کیا۔ اس طرح جب کوئی چیز شک میں ڈالے، دیکھیں ہمیں جو ہے نا بہت سی چیزیں ہیں، چیزیں گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، اس میں یہ چیز ہے، لیں یا نہ لیں، یہ جس چیز میں شک ہو، کسی بھی چیز میں شک ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح برتنوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک کافی بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ جیسے شیشے کا کپ ہوتا ہے یا شیشے کا گلاس ہوتا ہے، اس کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مٹی والے اور لکڑی والے برتن اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہیں چیز کو، کیونکہ جب لکڑی یا پانی والی چیز کو ہم دھو بھی لیں گے تو اس کے اندر دوبارہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے اندر وہ چیز ابزارب کی ہوئی اپنا اثر چھوڑے گی، اس لیے ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا۔ گلاس کی جو چیز ہے یا جس کے اوپر ایسی مطلب کہ اسٹیل وغیرہ کی جو کوئی چیز ہے نا، اس کو دھویا جا سکتا کیونکہ وہ اپنے اندر اثر کو ابزارب نہیں کرتی۔ اسی طرح الکحل ہے، الکحل کی مختلف قسمیں ہیں، ہر نشہ آور چیز منع ہے، لیکن
جو ادویات میں استعمال کی جاتی ہیں وہ کھا سکتے ہیں، اس میں سینس آپ کی گم نہیں ہوتی. ہاں کئی دفعہ کس میں تھوڑی سی ڈراؤزنس ہوتی ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ آل فال تو نہیں نا بکتے. تو اس میں آپ کی سینسز جو ہیں آپ سینس میں ہوتے ہیں، بس نیند کی غنودگی آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ کسی ایسی ڈرگ میں جس میں آپ کو ہوش و حواس نہیں ہے، وہ آپ پر حرام ہے، وہ آپ نہیں لے سکتے. وہ شک میں آپ کو ڈال سکتی ہے، وہ آپ کے حواس کو گم کر سکتی ہے. اسی طرح نکاح میں شک ہو کہ جو گواہ ہیں وہ عادل ہیں کہ نہیں. اب شک کو نکالنا ہے تو کیسے نکالیں؟ نکاح تو دوبارہ نہیں ہوگا. اگر بیسک ٹرمز کنڈیشن جو ہیں وہ پوری ہیں تو شک کو دل سے نکال دو. آپ کو بعد میں پتہ چلا، پہلے جو بھی تھا نکاح مین تھنگ تھی، اس کا خطبہ پڑھایا گیا، ہو گیا. اگر جو گواہ ہے اس میں شک ہے تو پھر اس کو دل سے نکال دیں. یہ صرف ایک خلجان ہے، اس سے اپنے آپ کو اوپر اٹھائیں اور اپنی زندگی کو آگے رواں دواں رکھیں. اسی طرح مال کے بارے میں شک آ جائے، پتہ نہیں یہ میرے پیسے ہیں یا یہ چندے کے پیسے ہیں. ہوتا ہی ہے نا کئی دفعہ جو آپ بہنیں ہیں، آپ میں سے کہ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو جب چندہ جمع کیا جاتا ہے یا کوئی صدقہ یا زکوٰۃ، خاص طور پہ رمضان میں ہم اپنے پاس کوئی اور چیز ایکسٹرا نہیں ہوتی، جہاں پہ ہمارے اپنے پیسے پڑے ہوتے ہیں وہیں پہ ہم یہ بھی ڈال لیتے ہیں. پھر آپ کے اندر یہ شیطان ڈال دیتا ہے پتہ نہیں یہ میرے ہیں یا چندے کے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسے پیسوں کے لیے کیا ہو، آپ اپنے بھی چندے والے میں ہی ڈال دیں. یہ نہ ہو کہ چندے والے کو اپنے سمجھ کر ہم خرچ کر لیں. جو غلطی سے ہو جائیں تو وہ ہو جائیں، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا وبال ہمارے اوپر آئے گا. پھر اسی طرح زمین کا واقعہ ہے پچھلی قوموں کا، جو کہ ہمیں روایات سے ملتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک شخص کا ذکر فرمایا. اس نے بنی اسرائیل کے دوسرے شخص سے 1000 اشرفی قرض مانگا. اس شخص نے گواہوں کو طلب کیا تاکہ ان کو گواہ بنا لے. قرض مانگنے والے کہنے لگا اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے. وہ کہنے لگا اچھا کس کی ضمانت دے دو، کسی کی اور کی ضمانت دے دو. قرض مانگنے والے نے جواب دیا اللہ ہی ضمانت کے لیے کافی ہے. اس نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو. یہ کہہ کر ایک معینہ مدت کے لیے اس نے 1000 اشرفیاں اس بندے کو دے دی. پھر جس نے قرض لیا تھا اس نے سمندر کا سفر کیا اور اپنا کام پورا کر کے یہ چاہا کہ جہاز پر سوار ہو کر اپنے کیے ہوئے وعدے پر پہنچ جائے اور وہ قرض ادا کر دے، لیکن اسے کوئی جہاز نہ ملا. اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کو کریدا اور اس میں 1000 اشرفیاں اور ایک خط رکھا اور اس کے منہ کو اچھی طرح سے بند کر کے سمندر پر پھینک دیا اور کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں شخص سے 1000 اشرفیاں قرض لی تھی اور اس نے مجھے یہ ضمانت مانگی تھی کہ میں نے کہا تھا اللہ ضمانت ہے اور میرے لیے یہ کافی ہے. وہ اس پر راضی ہو گیا تھا. اس نے مجھ سے گواہ طلب کیے تھے اور میں نے کہا تھا اللہ گواہ کے لیے کافی ہے. تو وہ تجھ سے راضی ہو گیا اور میں نے بہت کوشش کی کوئی جہاز ملے اور میں اس کے قرض کو ادا کروں، لیکن میں کیا کروں، جہاز ہی نہیں ملا. اب میں اس مال کو تیرے سپرد کرتا ہوں. اس نے یہ کہہ کر لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا، یہاں تک کہ وہ کہتی ہے لکڑی اوپر تر نہیں رہی تھی بلکہ ڈوب گئی. پھر وہ لوٹ کر چلا آیا. اس وقت بھی وہ اپنے شہر کے جہاز کو ڈھونڈتا رہا. وہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ سمندر پر آیا اس خیال سے کہ شاید کوئی جہاز آئے اور اس کی اشرفیاں وہ لے کر آئے. کیا دیکھتا ہے کہ وہی لکڑی جس میں مال موجود تھا نظر آئی. اس نے اسے جلانے کے لیے اٹھایا. جب اس کو چیرا تو اس میں اشرفیاں اور خط کو پایا. پھر وہ شخص جس نے قرض لیا تھا وہ 1000 اشرفیاں لے کر آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو اشرفیاں واپس کر سکوں، لیکن جہاز نہ مل سکا. اس سے پہلے کوئی جہاز نہ ملا. تب اس قرض دینے والے نے کہا کہ تو نے میرے پاس کچھ بھیجا تھا. اس نے کہا ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جہاز میں آیا تھا، اس سے قبل مجھے کوئی جہاز نہ ملا. قرض دینے والے نے کہا کہ اللہ وہ اشرفیاں پہنچا دی ہے، میں نے تو ایک لکڑی میں رکھ کر بھیجی تھی. پھر وہ اشرفیاں لے کر اطمینان کے ساتھ لوٹ گیا. سبحان اللہ کہ جب اللہ کو ضامن بنایا جاتا ہے لوگ اس طرح کے امانت دار ہوتے ہیں. یہ ایک کردار، ایک کریکٹر ہے. اسی طرح ایک زمین کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ پہلی قوموں میں 2 شخص تھے. ایک شخص نے زمین کو بیچا، دوسرے نے لے لیا. اور جس نے زمین لی تھی اس نے کچھ دنوں کے بعد جب ہل چلایا زمین میں تو اس کو سونے کا گھڑا ملا.
اب اس کو دل میں آیا کہ یہ زمین تو میں نے صرف خریدی ہے، میں نے گھڑا تو خریدا نہیں ہے۔ وہ جب جس سے لی تھی زمین اس کو واپس دینے کے لیے گیا، اس نے کہا میں نے تو زمین سمیت سارا کچھ جو ہے آپ کو دے دیا ہے، یہ سارا کچھ اب آپ کا ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہے، مال تیرا مال تیرا۔ اگر ہم ہوتے تو کہتے مال میرا مال میرا۔ وہاں پہ وہ قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا، قاضی کے پاس لے کے گیا تو قاضی بھی اچھا تھا اس وقت، اس دور کے قاضی بھی اچھے تھے۔ آج کے دور کا قاضی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تیرا بھی نہیں ہے اس کا بھی نہیں، مجھے دے دو، میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ خیر اس نے کہا کہ آپ کے بچے ہیں، ایک نے کہا میری بیٹی ہے، ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، تو ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ کہا یہ مال ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کی یہ لیول ہے۔ پہلی قوموں میں کس قسم کے سچے انسان تھے، بہت سے میں واقعات ملتے ہیں، کیونکہ پہلے لوگ بہت سچے تھے، ان کے اندر حقیقی ایمان تھا، انہیں اپنے رب کی پہچان تھی، انہوں نے اپنے رب کو پا لیا ہوا تھا۔ یہ دنیاوی چیزیں ان کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ اصل ایمان اور یقین یہی ہے۔ ہمارے لیے بھی ہمارے ایمان کا یہ لیول ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پہ ایمان اور توکل رکھتے ہوئے کریں۔ اور یہ قرضہ لینے والے کا دیکھیں اس نے کیا کیا کہ ایک اللہ کی گواہی، اس کی ضمانت، اس پر توکل، اللہ پہ بھروسہ، سچا ہونا۔ جو نیت کا سچا ہوتا ہے نا اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ اس کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس کو اپنی حفاظت میں پناہ میں لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی سچا وعدہ کرے کہ میں کام کروں گی تو پھر دیکھو کہ اللہ کے لیے وہ کر رہا ہے۔ کئی دفعہ ہم بس ایسے ہی دعائیں مانگ رہی ہوتی نا، دل یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن دل سے نہیں دعائیں مانگ رہے ہوتے تو وہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی اس یقین کے ساتھ اس دعا کو نہیں مانگ رہے ہوتے۔ جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ یقین ہونا چاہیے، جو میرے لیے امپاسبل ہے، میرے لیے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، اس رب کے لیے امپاسبل نہیں ہے۔ ہم اسی یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں ہوئے گا، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو پھر ویسے ہی وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ پورا یقین ہو کر کے بھول جائیں کہ یہ رب نے کرنا ہے، جب اس کے لیے موقع آئے گا ہو جائے گا۔ دیکھیے کئی دفعہ ہمارے اندر تڑپ اٹھتی ہے، دکھ اٹھتا ہے، ان لمحوں کو ضائع نہیں کریں، اس میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں۔ غم میں ہو آپ، خوف میں ہو، بس اللہ سے باتیں شروع کر دیں۔ کوئی خوبصورت نظارہ دیکھیں، جب آپ خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ ایک کیفیت میں ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ غم میں ہوتے ہیں، یکدم آپ کے اوپر غم کی ایک کہتے ہیں نا حملہ ہوتا ہے، آپ ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اس وقت اللہ سے باتیں کریں، ادھر ادھر کی نہ بولیں۔ اسی طرح خوف میں آپ ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اسی وقت فوراً سے ادھر ادھر خوف کی بجائے اللہ سے باتیں کریں کہ میرے لیے اللہ ہے، اللہ کافی ہے میرے لیے، وہ میرے لیے ہر چیز کو ممکن بنا دے گا، وہ میرے لیے پاسبل کر دے گا، وہ مجھے اس غم سے دور نکال دے گا، وہ مجھے اس خوف سے نکال دے گا، وہ سبحان اللہ، مطلب کہ گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن۔ شک اور وسوسوں کا فرق جو ہے نا، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وسوسوں کی توجہ نہ دے وسوسوں پہ۔ شک جو ہے اس کو کہہ دیا گیا کہ شک کو چھوڑ دیں، یقین کو لے لیں، لیکن جب یہی شک بہت زیادہ ہونے لگتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وسوسہ بن جاتا ہے، اور وسوسے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اس وسوسے کو چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر جب وضو کرتے ہیں، شک ہے کہ وضو کیا یا نہیں تو دوبارہ کر لیں، ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا تو یہ وسوسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے اور میں نے صحیح کیا ہے، اس بات کو حتمی جانیں، اور شک کو دور کرتے ہوئے یقین کو لے کر آپ نماز پڑھیں۔ پھر نماز پہ آتے ہیں، نماز میں شک آنا شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، 1 رکعت پڑھی ہے 2 پڑھی ہے، یا ہر روز مغرب کی نماز پہ یا فجر کی نماز پہ یا ظہر کی نماز پہ شک ہوتا ہے، میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، اس کے لیے بتا بھی دیا گیا، 1 دفعہ ہو 2 دفعہ ہو، آپ 3 کو لے لیں جو کہ یقینی چیز ہے، 4تھی کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اور اگر ہر روز ہی ہو رہا ہے یہ معاملہ تو یہ شک میں یہ وسوسے میں آ رہا ہے، تو وسوسہ کیا ہے، تو پھر وسوسے کو ہم چھوڑ کے یہ کہیں گے نہیں میں نے پوری نماز پڑھی، کیونکہ شیطان یہ وسوسہ ڈلواتا ہے ہمارے اندر۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے، یعنی کہ بعض اوقات اللہ کے بارے میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خام خواہ کے وسوسے ہمارے دلوں میں آتے رہتے ہیں، قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ان سب وسوسوں سے نکلنے کے لیے ان وسوسوں کی پکڑ نہیں ہے جب تک آپ کے منہ سے نہ بولنے جائیں یہ الفاظ، مطلب کہ اس وقت تک پکڑ نہیں ہے، آپ دل ہی دل میں کر رہے ہیں، جب تک کہ آپ کے منہ کے اوپر نہیں آ جاتی، آپ کی زبان کے اوپر نہیں آ جاتی، تب تک اس کی پکڑ نہیں ہے، یا دل میں اسے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو، وہ بات نہ کی، مطلب کہ دل میں آ رہا ہے، ایسا وسوسہ اٹھ رہا ہے، لیکن آپ نے نہ تو اس کو عمل میں لے کے آئے ہیں، نہ ہی اس بات کو دوسرے کے ساتھ شیئر کیا، تو اس میں پکڑ نہیں ہے، یہ وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے یہ دل میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں جو ہے وہ بری کر دیا ہے کہ کیونکہ ہمارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ وسوسوں کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھا دی گئی، ربی اعوذ بک من حمازات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ اب کیا ہے وسوسوں کو ختم کرنے کی دعا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو وسوسے آتے ہوں وہ 3 بار یہ دعا پڑھے اور یہ دعا وسوسوں کو ختم کر دے گی۔ آمنا باللہ و برسولہ، ترجمہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ شک کو دور کرنے والی دعاؤں کو پڑھیں، شک کو چھوڑ کر یقین والی زندگی گزاریں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم شک والی، بے چینی والی، خلجان والی زندگی گزاریں، ہر وقت کرب اور دکھ میں رہیں، اپنے آپ کو ریگریکٹ کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حدیث کو اچھے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں سے شک کو دور کرے اور ہمیں یقینی بات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیز کھانے میں، جو چیز عبادتوں میں، جو جہاں پر ہمیں شک پڑنے کا شبہ بھی پڑتا ہے یا شک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقینی بات کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔